السلام علیکم دوستوں. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو مذہبی پہلو ہے کہ ہمیں حکم ہے نماز کا، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. اور دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، وہ ہے ایک سماجک پہلو، وہ ہے ایک سوشل میسج اسلام کا. اور وہ سوشل میسج ہے اسلام کا اجتماعیت کا، کہ جہاں پر ایک فقیر اور ایک بادشاہ بھی ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں. جس بات کو علامہ اقبال نے بہت اچھے سے فرمایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہے نماز کی خوبصورتی، کہ جس کو کہتے ہیں کہ اجتماعیت قائم کرنا اور سوشل ایک میسج دینا کہ ہمارے ہاں سب لوگ برابر ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بر صغیر کے اندر میں یہی نماز، یہی مسجد جو کہ اجتماعیت کا ایک میسج دیتی زمانے کو، آج انتشار کی ایک بہت بڑی وجہ بن گئی ہے. ہم ایک دوسرے سے الگ صرف اس بنا پہ ہو گئے ہیں کہ فلاں ایسے نماز پڑھتا ہے اور فلاں ویسے نماز پڑھتا ہے. جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو ہمارے گھر کے 50 میٹر دوری پہ بھی کوئی مسجد موجود ہوگی تو شاید ہم اس میں نہیں جاتے ہیں، بلکہ ہم شاید 1 کلومیٹر دور چلے جا رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ ہماری مسجد نہیں ہے، وہ فلاں کی مسجد ہے. تو گویا وہ مسجد اور وہ نماز جو اجتماعیت کے لیے آئی تھی، اس نے ہی ہمارے اندر ایک انتشار پیدا کر دیا، اور ہم نے اللہ کے گھر کو ہمارا گھر اور اس کا گھر اور تمہارا گھر بنا ڈالا. یہ ضرور سوچنے کی بات ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. ایک تو بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ اگر ہمارا نماز پڑھنے کا ذرا بھی طریقہ مختلف ہے، اور اگر ہم کسی دوسری مسجد میں جاتے ہیں تو ایک عجیب طریقے کا لک دیا جاتا ہے، گویا ایک ان ویلکم اپروچ ہوتا ہے. آپ کو خود خراب لگنے لگتا ہے کہ ہم یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہنس رہا ہوگا آپ کو دیکھ کے، یا کوئی کمنٹ کرتا ہے. اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر اس مسجد میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے مسجد جو کہ اللہ کا گھر تھا وہ فلاں کی مسجد بن کے رہ جاتی ہے. وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ایک مسجد چارٹر کی ضرورت ہے، مسجد فرمان کی ضرورت ہے. وہ مسجد فرمان کیا ہونا چاہیے؟ آپ کبھی کبھی دیکھیں گے کہ مسجد کے باہر ایک بہت ہی شرمناک ہورڈنگ لگا ہوتا ہے، اور وہ شرمناک ہورڈنگ یہ ہوتا ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ فلاں جماعت کی مسجد ہے. اس سے زیادہ شرمناک کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم نے اللہ کے گھر کو بانٹا ہی، اور ہم نے اس کو اعلان کر دیا کہ بھائی ہم اس پہ قائم ہیں، یہ فلاں کی مسجد ہے. گویا اس میں ذرہ برابر بھی کوئی مختلف طریقے سے اگر نماز پڑھے گا، اس کو ہم ویلکم نہیں کریں گے. تو وقت کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے، اس ہورڈنگ کو اتارا جائے اور ایک مسجد چارٹر، ایک مسجد فرمان بنایا جائے. اس مسجد چارٹر میں بڑے بڑے حروفوں میں یہ لکھا جائے کہ یہاں ہر فرقہ، ہر مسلک کے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز کا طریقہ تھوڑا بہت الگ آپ کا اور ہمارا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے نماز نماز ہی رہتی ہے. آئیے اجتماعیت قائم کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ سماج کے اندر میں یہ میسج ڈالنا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مسلک اور فرقے کو ہی مذہب بنا ڈالا ہے. یہ یاد رکھیں کہ مذہب کے اندر میں مسلک اور فرقے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور دھیان رکھیں کہ ہمارا مسلک اور ہمارا فرقہ ہمارا مذہب نہ بن جائے. اصل میں بچپن سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جیسے نماز ہم پڑھ رہے ہیں بس یہی صحیح ہے، تھوڑا سا رائٹ یا تھوڑا سا لیفٹ اور نماز ہماری ختم. یہ نہیں ہوتا ہے. ہمیں اپنے اندر ایکسیپٹنس کی عادت ڈالنی پڑے گی، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ تھوڑے بہت نماز کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں. کوئی آمین زور سے کہے گا، کوئی دل میں کہے گا، کوئی ہاتھ یہاں باندھے گا وہاں باندھے گا، یا کوئی نہیں باندھے گا. ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تھوڑے بہت فرق موجود ہیں، کوئی اس امام کو مانے گا، کوئی اس امام کو مانے گا، کوئی امام کو نہیں مانے گا، وہ بھی صحیح ہے. تو سب صحیح ہیں. جس دن ہم نے یہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا، ہمارے اندر اجتماعیت آ جائے گی. اب آپ سوچئے کہ کہاں زمانہ منصوبہ بنا رہا ہمارے ہاتھ کاٹنے کا، اور ہم ہیں کہ اس بحث میں مبتلا ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھا جائے. اس پر ضرور غور کرا جائے، اور اس پہ بہت ایگریسولی ورک کیا جائے کہ ہم نماز کی اجتماعیت کو دوبارہ قائم کریں. اب آپ صرف نماز ہی چھوڑیے، ہم وضو کرتے ہیں 3 بار پانی لیتے ہیں. تاریخ میں ایسے بھی ایگزامپلس موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار پانی لیا یا 2 بار لیا. تو گویا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے فرق موجود ہوتے ہیں. نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اجتماعیت کا. یہ چھوٹے چھوٹے فرق ہمیں اور آپ کو الگ نہیں بناتے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمیں اجتماعیت قائم کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اگر ان سب کے باوجود اگر آپ کا دل نہیں مانے کہ نہیں ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، تو آپ تب بھی اجتماعیت قائم کیجیے. آپ اپنی مسجد میں، پڑوس کی مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں. آپ کا دل نہیں مانے، واپس آئیں، آپ دوبارہ نماز پڑھ لیں، لیکن اجتماعیت کو قربان نہیں کریے، اجتماعیت کو قائم کریے. یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت.